چیپٹر 5 تک ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم، اگر آپ کو یاد ہوگا تو اگر چیپٹر 6 میں آئیں اور اس کی پہلی 4 ورسز. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے، اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے، اور نہ انگور کا رس پیے، اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے، اور اپنی نظارت کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے. اچھا، یہ ایک لا آف نیزرائٹس تھا. یہ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اس کو ناصری کے ساتھ ملاتے ہیں، نذیر اور ناصرت. نذیر جو ہے تو وہ ہیبرو کو جو ورڈ تھا ناظیر، جس سے یہ ہمیں تقریباً اردو میں تقریباً سیم ہی ساؤنڈ جو ہے وہ سیم ہی آپ کو لگتا ہے ناظیر. تو جو ناصرت تھا وہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ڈونٹ بی کنفیوز ود 2 ورڈس. جیزس کو ناصری اس لیے کہتے تھے کہ وہ گلیل کے ایک قصبہ ناصرت میں پلے بڑھے تھے، یہ سب آپ کو پتہ ہے، اس لیے وہ ناصری کہلاتے تھے. جیسے گلیل سے گلیلی مطلب کہ نا، اور جیسے آج بھی ہم اس ٹرم کو سب لوگ یوز کرتے ہیں، مطلب کہ جی ہم پاکستان کا نام لے رہے تو اسی لاہوری کہندے پنڈی وال، تو اس طرح کی. تو یہ تھا، لیکن یہ جو ٹرم اب ہم نے پڑھی ہے اس ٹوٹلی ڈفرینٹ. جس نذیر کی یہاں پہ بات کی ہے وہ بالکل مختلف بات ہے، اور یہ ایک اسپیشل وہ تھا، ایک خاص مقدس منت کی بات یہاں پر کی گئی ہے. اگر پھر پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت مانے، یعنی کہ اور آگے اس کو منت کو خود ایکسپلین کر دیا گیا ہے. وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے. خدا کی خاطر اپنے آپ کو کیا کرنا؟ ایک اس لا، اس وہ میں باندھنا، اور اسے نازرائٹ وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا، خدا کے لیے الگ کرنا. اور خدا کے لیے الگ کرنے میں یہ تھا کہ جیسے آج ہم دنیا میں کوئی بھی مسیحی، جو کوئی بھی کرسچن جو ہے وہ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی نہ کسی طرح کسی کالج میں، کسی چرچ میں، لاٹس آف مینز ہیں کہ وہ جا کے پاسٹر بن جائے، اسٹڈی کرے، کچھ کرے، تو کسی بھی منسٹری کے اندر جا کر وہ اپنے آپ کو کر سکتا. لیکن اس ٹائم میں جب کہ یہ ہم بات کریں ایسا نہیں تھا کہ جڑا مرضی اٹھ کے کہے جی میں پاسٹر بننا ہے، جی میں نے یہ کرنا. نو، دیر واز اونلی ون ٹرائب واز ڈیڈیکیٹڈ، مخصوص کر دیا گیا تھا. صرف ایک قبیلہ تھا جس کو مخصوص کر دیا گیا تھا، تو اس میں بھی ایک خاندان کو اسپیشل اندر جانے کی اجازت تھی، الاؤ تھا. اور باقی جو لاوی قبیلہ تھا، لاوی قبیلہ سارے چنا گیا، لیکن ان میں سے ایک خاندان کو چنا گیا جو اسپیشل اندر تک جا سکتے تھے. لیکن باقیوں کو ساری، آگے ہم جا کے پڑھیں گے اور بھی ڈیٹیل، ساری دوسری چیزوں کی کام کی ذمہ داری دی گئی، تو ان کو چنا گیا، دوسرا کوئی نہیں. تو پھر کیا طریقہ تھا؟ کوئی بندہ کہتا یار میرا دل کرتا ہے میں خدا دی خدمت کراں اس دور میں، تو دیٹ واز اونلی وے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر سکتا تھا. اور ایک سرٹن پیریڈ ہوتا تھا اس کے لیے ایک خاص مطلب کہ مدت ہوتی تھی کہ وہ اس پیریڈ تک ہی اپنے آپ کو مخصوص کر سکتا تھا. اور اس میں عام طور پر جو
جو یہودیوں کی روایت یا ان کی بکس ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 100 ڈیز ہوتے تھے، لیکن 30 ڈیز بھی کر سکتے تھے، 60 ڈیز بھی کر سکتے تھے، اٹس اپ ٹو دیم. تو اور کچھ لوگ ایسے تھے جو عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے تھے، عمر بھر کے لیے خداوند کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے کہ وی آر گوئنگ ٹو سرو دا لارڈ فار ایور. اس میں جو نظر کی منت جو مانتے تھے آپ نے ابھی پڑھا، ان کے لیے چند چیزوں کی کو ممنوع کیا گیا تھا. کوئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے نہیں، تو اسپیشلی 3 چیزیں تھیں، جس میں سب سے پہلے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ شراب نہیں پینی، بلکہ انگور کے درخت سے بنی ہوئی، نہ تو انگور کھانا، نہ انگور کا چھلکا، یا ایون سوکھ کے جو بن جاتا ہے نا میوہ، وہ تک نہیں کھانا. اور یہ ایک بات تھی. تو اگر ورس 5 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنایا پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے. ٹھیک ہے، لٹوں کو بال نہیں اس نے کٹوانے جب تک اس کی یہ مدت ہے نظارت کی جتنی اس نے مانی ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. پہلے اس نے کوئی نشیلی شے نہیں کھانی، شراب نہیں پینی. تو دوسری بات تھی کہ اس کے سر پر اس طرح نہ لگے. اچھا، تیسری بات کیا تھی؟ ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات تھی. اور وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کریں. سخت لوت ہے، کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے. وہ اپنی نظارت کی مدت تک خداوند کے لیے مقدس رہے گا. یہ 3 شرطیں اس کے لیے تھیں، جو نہ وہ شراب پیے، نہ وہ بال کٹائے، اور نہ ہی کسی ڈیڈ کے پاس جائے، کسی مردہ کو چھوئے. یعنی کہ بے شک وہ افسوس تو انسان کے دل کے اندر ہی ہوتا ہے، خوشی بھی اندر ہی ہوتی ہے، لیکن ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ. تو یہ 3 باتیں تھیں. اور ایک اور بات تھی کہ اگر آگے ایک لکھا ہے کہ اگر ورس 9 میں پڑھیں تو لکھا ہے اگر کوئی آدمی ناگہاں اس کے پاس ہی مر جائے تو پھر کیا ہوگا. یعنی کہ ہو سکتا ہے، میں جب سوچ رہا تھا میں کہ ناگہاں کیسے، اچانک تو کوئی بھی ہو تو آج کے دن تو سوچا جا سکتا ہے کوئی کہیں پہ جا رہا ہو، ٹرین میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہو، تو کوئی بلاسٹ کو ہو جائے، وہ کول کے مر جائے بندہ. یعنی کہ میں ایک ایگزامپل، اور بھی بہت سی ایگزامپل ہو سکتی ہیں. تو وہ کیا ہے، اگر اس نے چھو لیا کسی بھی ناگہانی طور پر، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا. اس کی جو ساری چاہے جتنے مرضی دن رکھے ہوں، 2 دن باقی رہندے ہوں دن نظارے، لیکن وہ کیا ہے، ناپاک ہو جائے گا. تو پھر لکھا ہے کہ جس دن وہ ناپاک ہو جائے وہ پھر اپنا سر منڈائے کہ ورس 11 میں وہ کاہن کو ایک خطا کی قربانی کے لیے دوسرے کو سختنی قربانی کے لیے گزرانے 2 یعنی کبوتر لے کے آئے تو کفارہ دے، کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گناہ گار ٹھہرا ہے، اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے. یعنی کہ جس دن پاک ہو اسی دن وہ اپنے کو پاک کرے. پھر اس کے 7 دن بعد پھر سے دوبارہ اس کی وہ مدت شروع ہو جائے گی. پھر وہ اپنی نظارت کی مدت کو خداوند کے لیے مقدس کرے اور ایک یکسالہ نر برا جرم کی قربانی کے لیے لائے. لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی نظارت ناپاک ہو گئی ہے. یعنی کہ پھر دوبارہ نہا کے تو پھر سے دوبارہ اس کو کہتے ہیں 0 تو شروع کرنا پڑے گا. تو اور اس کے بعد جب اس کے دن پورے ہو جاتے تھے تو اگر آپ آگے جا کے پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے کیا کرنا تھا. اگر کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر اپنی نظارت کے میں بھی اس نے 30 دن یا 60 یا 100 دن کیے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، وہ اس نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. تو اس کے بعد لکھا ہے ورس 18، پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے، نظارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے
جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی۔ تو یہ ایک سسٹم تھا کہ جس طرح اس نے منت مانی، منت پوری ہو گئی تو وہاں جا کر اس نے قربانی گزرانی ہے، اور یہ قربانی کافی مہنگی پڑتی تھی۔ ورس 21 نے نذیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نظارت کے لیے خداوند کے حضور لائے، علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو، ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نظارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو ایک سرسری بتا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کون آپ کو یاد آتا ہے کہ کسی بائبل میں کہ نظارت کی منت مانی ہو یا نذیر بنا ہو؟ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چلے ٹائم نہیں ضائع کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں ججز چیپٹر 13، بلکہ تیسری آیت، یہ آپ کو ابھی یاد آ گیا ہوگا۔ اس کے سیمسن اینڈ دلیلا فلم بھی بنی اس کے اوپر، یہ بہت ہی فیمس مطلب کہ نا سٹوری ہے۔ تو کئی دفعہ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس کے طاقت جو ہے اس کے بالوں میں ہے، کیونکہ جب اس کے بال کاٹے گئے تو وہ پھر پاور لیس ہو گیا، تو اس کے بعد جو فلسطینی تھے اس پہ غالب آ گئے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں تھی۔ اصل بات کیا تھی؟ کیوں پاور لیس ہو گیا؟ جو عہد اس نے توڑ دیا، خدا کے ساتھ عہد توڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے اور اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ بال نہ بھی کاٹے جاتے ہوتے تو وہ کسی مردہ کو جان بوجھ کے چھوتا اور تو وہ بھی اس کا عہد ٹوٹ جانا تھا۔ بڑا اچھا کویسچن ہے کہ مردہ سے کیوں؟ مردہ جو ہوتا ہے وہ شروع سے ہی بائبل میں دیکھیں، مطلب کہ کوئی بھی انسان جو ہے جانور ہے یا کسی، اس کو ڈیڈ ہو جائے، اس میں سے جان نکل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ خدا کا یہ ایسا سسٹم ہے کہ جب تک انسان کے اندر جان ہے، حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں بہت سارے لوگ زندہ بھی ہیں تو ناپاک ہیں، سمجھتے ہیں نا، ناپاک ہیں، لیکن ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ بالکل خدا جو ہے، کیونکہ خدا زندوں کا خدا ہے، خدا زندگی کا خدا ہے، خدا زندگی کو آلویز ٹاپ پہ رکھتا ہے۔ ہی آلویز انڈورس سپورٹ لفٹ اپ لائف۔ ڈیڈ جو ہے اندر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدبو دینا شروع کرتی ہیں، وہ ڈکے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے، جس چیزوں سے بلکہ اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن کہ خداوند یسوع مسیح وہ ڈیڈ کو چھوتے تھے، انہیں نہیں کبھی ڈر لگا کہ میں ناپاک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ ڈیڈ تھے نا، اور اسپیشل لکھا ہے، اگر آپ وہ 12 سال کی لڑکی کا بھی دیکھ لیں، اس لڑکے کو بھی دیکھ لیں جو اپنی ماں کا اکلوتا تھا، تو لکھا ہے ٹچ کیا، نہ صرف اس کو بلکہ وہ کہتے جنازے کو بھی ٹچ کر دیا، جبکہ تھا کہ نہ تو ربی نہ کوئی، بلکہ ربی کی عام یہودی بھی جو تھا وہ جنازے کو یا ٹچ نہیں کرتا تھا، اور کرنا پڑتا تھا تو وہ پتا تھا کہ اب جا کے نہانا پڑے گا تو پھر وہ پاکیزگی ہوگی، جو ریچول تھی ان کی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ایک اور تھینک یو بیٹا، ایک اور شخص کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 سیموئیل چیپٹر 1۔ اب ہنا کی سٹوری تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہنا کی سٹوری جو ہے اس کے اولاد نہیں تھی، اور وہ اس وجہ سے کیا تھی کہ پریشان رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ جب ہیکل میں گئی تو وہاں پر وہ رو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہاں پر اگر ورس 10 پڑھیں تو لکھا ہے وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الفاج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرین نہ بخشے، تو میں اسے
زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ تو یہاں پر وہاں پر خدا نے حکم دیا کہ تو نے کیا کرنا ہے کہ سر کو اس طرح نہ لگے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ باقی یہ ساری ان چیزوں کو پہلے سے لوگ، یہ یہودی تھے کیونکہ یہ ایک کاہن کی بیوی تھی، وہ جانتی تھی، تو اس نے خود یہ منت مانی کہ میں وہ سب سے پہلے تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ میں بیٹا ہی تجھے دے دوں گی۔ اس نے اسپیشلی بیٹے کی منت مانی، تو پھر اس کو وہ اس نے کیا، ماں نے دیکھیں اپنے بچے کے لیے یہ ایک بڑی مقدس منت مانی کہ اس کے سر پہ اس طرح نہیں لگے گا اور میں ہمیشہ کے لیے تجھے دے دوں گی۔ اور وہی تھا، اور چھوٹا سا تھا جب اس کو اس کی ماں ہیکل میں جب دودھ چھڑایا گیا تو وہ اس کو جا کے چھوڑ آئی، تو وہ چھوٹا سا تھا جب خداوند نے اس سے ہم کلام ہونا شروع کر دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سیموئیل پھر بعد میں ایک بہت بڑا نبی بنا، ہی واز ویری پاورفل پروفٹ۔ تو ایک یہ تھا ناظرت وہ جس نے باندھا، اور یہ جن دونوں کی بات کر رہا ہوں یہ عمر بھر کے لیے ان کا وہ تھا، ان کے ٹائم پیریڈ کا نہیں تھا۔ یہ اس نے بھی کہا کہ کبھی نہ پھرے گا، اور اس کو خدا نے کہا کہ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے۔ ایک اور شخص اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو، لوکا، اب نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جائیں، چیپٹر 1 اس کی ورس 11 میں جا کے اگر دیکھیں، جب وہ زکریا اپنی باری پر ہیکل میں خوشبو کے مذبح پر اپنی وہ خدمت پوری کر رہا تھا، تو وہاں خداوند کا فرشتہ اس پر حاضر ہوا، اور لکھا ہے زکریا دیکھ کر گھبرایا، اس پر دہشت آ گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا ہے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اکثر اگر آپ دیکھیں کسی بھی جو گاسپل مووی دیکھتے ہیں تو موسٹ آف ٹائم جو مطلب کہ نا فلمیں ہیں وہ اس میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ روایت یہی تھی کہ یہ بھی جنگلوں میں رہتا تھا، اور یہ ایسا شخص ہے جو جس کا عہد جو خدا کے ساتھ تھا وہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ اس کے بعد کہ کیا یہ عہد جو ہے، کیا کیونکہ اگر نیو عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ آج بھی لوگ کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی اور مثال ملتی ہے؟ اگر آپ کے، اب میں نے 3 آپ کو لوگوں کو بتا دیا نازرائٹ واؤ جو تھے، اور بک آف ایکٹس چیپٹر 21 نکال لیں ذرا۔ یہ اس وقت ہے جب پالوس رسول جو ہے وہ یروشلم جانا چاہتا ہے، اور بلکہ تو وہ وہاں بہت ساری اس کی مخالفت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدل گیا اور شریعت کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، اور موسیٰ کی خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو ورس 17 میں لکھا ہے، جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پالوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا، اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت کے سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ ورس 20 انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی، پھر اس سے کہا ہے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں۔ آگے چلتے ہیں، لیکن ایک میں یہاں ایک بات صرف ایک نگٹ ہے بتاتا چلتا ہوں، اس ہمارا ٹاپک نہیں ہے، کہ بڑے سارے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہودی تو کبھی ایمان ہی نہیں لے سن مسیح دیکھتے، تو بہت سے ایسے جگہ پہ ملے گا بہت سارے یہودی، اور یہاں پر بھی لکھتا ہے 1000 یہودیوں میں سے 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں، وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے، کہ یعنی پٹی پڑھا دیتی گئی ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر
موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ تو اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو، بس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر، تاکہ وہ سر منڈائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کے کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ یعنی کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو آلریڈی ساری شریعت کی رسموں کو بہت ساری کو وہ ترک کر چکا ہے، لیکن یہاں پر اس کو بتاتے ہیں کہ بہت سارے یہودی جو ایمان لے آئے ہیں تو وہ تیرے بارے میں غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں، تو اس کو کس طرح کلیئر کیا جائے کہ تو شریعت کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو موسیٰ کے خلاف نہیں۔ اور سچی بات دیکھی جائے تو وہ موسیٰ کے خلاف بھی نہیں تھا، وہ شریعت کے بھی خلاف نہیں تھا، لیکن وہ ایسی باتیں جو صرف مسیح سے دور کرتی یا مسیح کے خلاف جاتی تھی وہ ان کے خلاف تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول خود وہ ان لوگوں کے 4 آدمی تھے جن نے منت مانی ہے، تو وہ کہتا ہے ان کی طرف سے خوش کہ ان کی ٹائم پورا ہو گیا، انہوں نے جو جا کے اپنے ہدیے نذرانے یا قربانی دینی ہے جب وہ منت پوری ہو جانے کے بارے میں، تو وہ تو دے دیں تو سمجھے گا کہ تو اگر اسی میں آپ چیپٹر 18 میں جا کے دیکھیں ایک اور بات کہ پالوس رسول نے کیوں ایسا کیا، چیپٹر 18 میں اعمال کی کتاب میں، تو آپ کو تھوڑی سی سرپرائز ہوگا۔ 18 ورس 18، پس پالوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، سنیں، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخریا میں سر منڈوایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے۔ یہاں سے کیا آپ کو ملتا ہے؟ اس نے منت مانی تھی اور پھر اس نے بال بھی منڈوائے اپنے، تو اٹس مین ہی واز ڈوئنگ دیٹ۔ لیکن ایک بات، اور یہی پول اگر دیکھے جا کے آگے ایک ایسی بات ملتی ہے، 1 کرنتھین نکالیں گا، 1 کرنتھین چیپٹر 11 ورس 14، یعنی کہ یہاں بالوں کے بارے میں ہی بات کی گئی، لمبے بال رکھنے کے بارے میں۔ جب وہ عورت اور مرد کے سر ڈھانکنے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ورس 14، کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کے لیے بے حرمتی ہے؟ یعنی کہ شرم کی بات جسے ہم کہہ سکتے ہیں، مرد جو ہے وہ بال رکھے تو اس کے لیے یہ شرم کی بات ہے، اور اگر عورت کے لیے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے مرد جو ہے وہ لمبے بال نہ رکھے، لیکن خدا نے اس کو جتنوں کو بھی نظارت کی جنہوں نے مرد مانی، خدا کہہ رہا ہے کہ لمبے بال رکھو، ٹھیک ہے نا؟ میں اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہاں پر پول کہتا ہے، اور پول یہ کرتا بھی تھا، آپ خود بھی رکھتا تھا بال، لکھا نا اس نے پھر سر منڈوایا کیونکہ اس نے منت مانی تھی۔ تو یہاں پر پھر اس کو آپ کس طرح دیکھو گے؟ کیونکہ ایسی اگر آج کوئی لمبے بال رکھ لے تو ہم اس کو یہ دونوں چیزیں دکھا سکتے ہیں۔ ایسے ایک ٹائم تھا میں نے بھی کافی لمبے بال رکھے تھے، تو اب میں جب یہ پڑھتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ تو لکھا ہے کہ مرد جو اگر بال رکھے لمبے تو اس کے لیے شرم کی بات ہے، بے حرمتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی ہی بے حرمتی، اپنے آپ کو یعنی کہ بے حرمت کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں، does not common sense itself teach you that if a man has long hair it is a dishonor to him؟ ڈسونر اپنے آپ کو کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو لمبے بال دیکھے تو آپ کیسے، اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں کرسچنز کی بات، بلیورز کی بات، یہ ان پہ ہی اپلائی ہوں گے۔ اب آپ کو اس کا ڈلیما کیا ہے بارے میں، اگر آپ کو پھر
چیپٹر 6 اس کی پہلی ورس میں لے جاؤں تو آپ کہیں اپنے آپ کو خدا کے لیے الگ کرنا. اگر تو کوئی خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اس منت کے لیے کرتا ہے، تو آج بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ بے حرمتی کیوں نہیں گنا جائے گا؟ اس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو اس شرم کو اوپر لے لیا. یعنی کہ لوگ کہیں گے، یعنی کہ بہت ساری باتیں اس انسانی زندگی میں ہمیں خدا کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں جو دنیا دیکھتی ہے، دنیا کی بنے بیٹھے ہیں. یہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ تو بیکاز یو ہیو ڈن دس فار گاڈ. بہت سی میں اس کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم خدا کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے پرے ہو جاتا ہے. تو آج کی ماڈرن دنیا وہ کہتی ہے یار دیکھو پاگل جے، انہوں نے کی پتہ ہے اس طرح کی ایدا کی. تو یہ چیز بھی اسی طرح آتی ہے. اگر میں بھی عام طور پر دیکھنے میں یا آپ کے لائف سٹائل میں وہ چیز ایسی آ جائے آپ کی، تو جو دیکھنے میں دوسروں کو یا آپ کی روٹین میں غلط لگے، چاہے وہ آپ کا مذاق ہی ڈائیں، لیکن اگر آپ نے اس کو خدا کے لیے کیا تو یو آر ایون ٹیکنگ دیٹ ریپروچ. وہ بےعزتی بھی خدا کے لیے سہ رہے ہیں. میں اس کی زندہ مثال اس کا دیتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر ہمارے گناہ لے لیا، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں تھا. لوگوں کے سامنے ٹھٹھے اڑاتے تھے، کہ یہ بندہ انہیں کوڑے کھا لے، تاج رکھ لیا، بہت کچھ. یعنی کہ اس نے نہ صرف خدا کے لیے کیا، اس نے ہمارے خاطر یہ شرم سہ لی، یہ لعنت سہ لی. تو یہاں یہ اس کی مثال میں تھی کہ خدا نے دیا کہ تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے. یہ شراب جو ہوتی ہے، ایک میں جو ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں خوشی کے موقع پر انجوائے، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں. اور نہ تو نے پارٹی پہ جانا ہے، کیونکہ یہ تھا ان لوگوں کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو، تیرے لیے پارٹی بند نے، تو پارٹیاں تے نہیں جا سکتا جتنے لوگ انجوائے کرن، مدہوش ہون تے کھان پین تے انجوائے کرن. اوبیسلی بند. ایون نہ تے پارٹی تے جانا، نہ جنازے تے جانا، چھڑ دے. تو نہ خوشی والے تے نہ غمی والے تے، تو زندگی صرف میرے لیے گزارنی ہے. اب آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں خدا کہتا تھا کہ دیکھ یہ بہت بڑا ایک واو تھا. اس لیے عام لوگ نہیں کرتے تھے، جو کرتے بھی تھے 30 ڈیز، زیادہ تر اگر ہسٹری جو ہے یہودیوں کی 30 ڈیز تک کرتے تھے. اس کے بعد ایون لکھا ہے اگر آپ ورس 20 میں کہ آخر میں قربانی کے شانہ کے ساتھ یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہے، اس کے بعد نذیر میں پی سکتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد وہ میں بھی پی سکتا ہے، یعنی کہ جب اس کی مدت پوری ہو گئی. لیکن یہ لوگ تھے جن کو خدا نے وقف کیا تھا. خدا نے کہا تھا کہ اس کا دو کو اس نے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ دو کو خدا نے خود کہا کہ ان کے سر پر اس طرح ہے شراب کے نزدیک نہ جائے. تو ایک کے لیے، اور ایک اور بات، یہ تینوں لیے ہیں. ہنا اور سمسون کی جو مدر تھی، اور یہ جو یوحنا کی ماں تھی، کیا تھا ایک کامن چیز تینوں عورتوں میں؟ تینوں بانج تھی. تینوں کے اولاد نہیں تھی، اور خدا نے ایک تو بلیس بھی کیا اور ان کو ایک بڑے نبی بنایا، بہت بڑے. ایک تھا جس نے اپنی نظارت کو خراب کیا، سمسون نے. باقی دونوں خداوند کے حضور وفادار چلتے رہے زندگی بھر کے لیے. تو میں اس کو اس طرح آگے چلیں گے کہ آج بھی کوئی اپنے آپ کو بڑے بال رکھنا چاہیے. اب وہ اس نے فیشن کے لیے رکھے ہیں کہ اس نے خدا کے لیے رکھے ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ یور سیلف. میں ہوں یا کوئی ہو، ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے خدا کے کلام نے ہمیں کلیئر کر دیا. آر یو گروئنگ یور ہیئر جسٹ فار فیشن؟ تو اس کے بارے میں خدا نے کہہ دیا کہ کیا ہے، ڈسآنر ہمسیلف، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے. یا تو میں کروں تو میں کہوں گا، یا تو ایک مدت کے لیے کروں. اور ایک اور بات دیکھیں، یہ جب بھی منت مانی جاتی تھی، منت
یہ سرعام مانی جاتی تھی اور خدا کے سامنے اس کو مانا جاتا تھا. یہ نہیں کہ تسی ایویں کسی نے آ کے کہہ دو میں لمبے بال میں منت مننی ہے, کیونکہ یہ پبلکلی ایک سیریمنی ہوتی تھی. اور جب سیریمنی شروع ہوتی تھی تب بھی بہت سے ہدیے وغیرہ لانے پڑتے تھے, اور جب ختم ہوتی تھی اس کے لیے بھی یہ ایک اسپرچول طور پر ہے, مطلب کہ نا, کیونکہ وہ جب ہم مردہ کی بات کرتے ہیں وہ اسپرچولی طور پر جو ہے نا خدا کا روح جو ہے وہ ڈیڈ کے ساتھ کلام نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا ہے ہماری باڈی جو ہے. ایکچولی میں ابھی اس کو اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس ٹاپک کو, کہ یہ اتنا آسان کام بھی نہیں تھا, بڑا مہنگا پروسیس سی. جب وہ پوری کرتے منت تو اس کے لیے کیا کیا لے کے آنے تھے, میں اس کو ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں ورس 13 سے اس کی, تو آپ حیران ہوں گے. گنتی میں آ جائیں, گنتی 6 لکھا ہے, ذرا سنیں. اور نذیر کے لیے شرح یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے اور وہ خداوند کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے, یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ نر برا, خطا کی قربانی کے لیے بے عیب یک سالہ مادہ برا, سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا, بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری, تیل ملے ہوئے میدا کے کلچے, تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے. یہ اتنے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پالوس رسول کو میں سمجھتا ہوں کیا اگر 4 بندے نے رکھا ہے, 4 بندے دی نظر اور پوری کر دے تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا. عام طور پر یہ ان کی روایت میں ہے یہودیوں کی کہ دوسرے لوگ ایک طرح سے اس کو سپانسر کر دیا کرتے تھے, یعنی کہ دوسرے ان کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے کہ اوکے, یعنی کہ کفیل بن جانے ہیں سیدھا. کسی نے منت مانی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ چل میں جب بھی تیری نظر پوری ہوگی تو آئی ول پے فار دیٹ. تو اکثر اس طرح بھی چلتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے جنہوں اسی کہہ سکتے ہیں ثواب کمان لے, تیرا روزہ میں کھلا دوں گا, ہم ان کے روزے کھلوا دیں گے. تو اس طرح بھی لوگ یہودیوں میں کرتے تھے, اور اس طرح ہی اسی لیے پالوس رسول نے بھی یہی کام کیا. تو یہ تھی ایکچولی نظارت کی جو منت تھی, جو اپنے آپ کو وقف کرنے کی. اور میں اس کا اسپرچول میں نے آج کے دور پہ لوں ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں, جب ہم توبہ کر کے نجات یافتہ ہو جاتے ہیں, تو ایک طرح سے خدا بھی ہمیں کہتا ہے الگ کر لیتا ہے, سپریٹ کر لیتا ہے, اس دنیا میں سے ہمیں خرید کے اپنا بنا لیتا ہے. تو یہاں پر تو اس نے جو منت مانتا تھا اس کو اپنا خرچہ کرنا, آپ پے کرنا, تو خدا کہتے ہیں کہ آئی ہیو آلریڈی پیڈ یو, میں نے آپ کے لیے پے کر دیا ہے, تو تم اب میرے ہو, خون سے خریدے ہوئے ہو. اسٹے away from all these kind of thing, ہر طرح کی نشے والی چیزوں سے, مطلب کہ ایسی پارٹی سے, ایسے کاموں سے, ایسی چیزوں سے جو آپ کو دوبارہ دنیا میں لے جائیں. تو ایک اسپرچول میننگ اس کا یہی ہے کہ وی آر آلریڈی کالڈ اینڈ سیپریٹڈ. جب ہم چرچ کلیسیا کا نام لیتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو بلائے ہوئے, الگ کیے ہوئے. اب وہ ہمارا وطن یہ نہیں, ہم دوسرے وطن کے باسی ہیں. تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی خداوند ان ساری برائیوں سے, دنیا سے, ناٹ فار ٹیمپرری, ناٹ فار 30 days, ناٹ فار 100 days, ہمیں خدا نے ہمیشہ کے لیے الگ کر لیا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. آگے اینڈ پہ جو اگر ہم پڑھیں تو ورس 22 میں لکھا ہے, خداوند نے موسیٰ سے کہا, ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا
तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूं। इसका टाइटल है क्या? काहिनी बरकत, प्रीस्टली ब्लेसिंग्स। और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त पैटर्न खुदा ने अपने बंदा मूसा के थ्रू काहिन को दिया कि जमायत में जब तू ब्लेस करे, जब जमायत इकट्ठी हो तो तू उसको ब्लेस करना। अगर गौर करें तो मेन मकसद जो है इस ब्लेसिंग का, इसको कह सकते हैं सेंट्रल थीम जो है, कि खुदा जो है वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। खुदा अपने लोगों को अपनी बरकतों से मालामाल करना चाहता है, नेमतों से ममूर करना चाहता है। इसलिए उसने वो जो खुदा है वो हम्बल और रहीम और करीम खुदा है। हमारा खुदा हर वक्त गुस्से से भरा हुआ और कहर से भरा हुआ खुदा नहीं है कि हमारे नोट करता रहता है कि हम कोई गलती करें तो अपना कहर हम पर नाजिल करे। नो, वो खुदा जो है वो हलीम है, वो हमको अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, वो बच्चों की तरह हम पर अपनी ब्लेसिंग को निछावर करना चाहता है। आमीन। लेट्स प्रे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला है तेरी शफ़क़त अपनी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा कलाम बेहद गहरा है, इसे समझने के लिए बहुत सारी सदियां चाहिए हमें। और कितनी खुशी की बात है कि तूने हमें इससे बढ़कर अपने टाइम बख्श दिया है। बेशक अब नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में वो टाइम हमें मिलेगा कि हम जितना वक्त चाहें तेरे साथ गुजारें, जितनी चीज़ें हम पूछना चाहें तुझसे पूछेंगे। और उस वक़्त वो बातें हमें खूब समझ भी आएंगी, क्योंकि तू हमें समझने की हिकमत और दनाई और कामल हिकमत बल्कि अता करेगा, ताकि जब तू बात करे, जब तू बोले तो हम उसको, हमारे अंदर कोई क्वेश्चन ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बल्कि पूरी तरह हम उसे समझ सकें, अपने अंदर ले सकेंगे। थैंक यू लो। मैं इन अजीज़ों के लिए, तेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जिन्होंने आज ये टाइम गुजारा हमारे साथ। ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस ऑल दोज लिसन दिस अगेन फ्रॉम फेसबुक और एनी अदर मीन्स। जहाँ कहीं भी लोग तेरे कलाम की स्टडी करें, उनको बरकत दे, उस पर गौर करें, आँख और उनके दिल को रोशन कर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। आए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। God bless you. Thank you for joining us. Go in peace and serve the Lord, and I'll see you on Sunday. God bless you. Bye bye.